علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے تمام احکام پیدائش سے لے کر موت تک کے ایک ایک واضح کر کے سکھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان احکامات پر عمل کر کے دکھایا جسے اسوہ حسنہ کہتے ہیں۔ اس اسوہ حسنہ کے سلسلے میں گزشتہ ملاقاتوں میں سیرت طیبہ کے حوالے سے قدم بقدم انسان کی زندگی میں جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے اسوہ حسنہ سے ان کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ کس طرح پیدائش کے بعد کان میں اذان دیں اور اقامت کہیں اور اچھا نام رکھیں، عقیقہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل فرماتے تھے، اسے تحنیک کہتے ہیں، جسے ہم اردو زبان میں کہتے ہیں گھٹی دینا۔ اگرچہ اس کی طرف نسبت بہت سے حضرات بہت سے مختلف طریقوں سے کرتے ہیں کہ جی بعد میں بچے کا مزاج دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو گھٹی کس نے دی تھی، اسی کا مزاج آیا۔ یہ کوئی شرعی باتیں نہیں ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھٹی دیتے تھے، کوئی پہلی چیز جو اس وقت کھلاتے تھے وہ یہ کہ کھجور تھوڑی سی لی، ایک معمولی سا ٹکڑا، اس کو خوب اچھی طرح لعاب میں گھولا اور پھر اس کے بعد بچے کے تالو کے ساتھ چپکا دیا، بس اتنا سا عمل ہوتا تھا۔ لیکن اب جب بچوں کے ماہر جو ڈاکٹر ہوتے ہیں ان سے جب رابطہ ہوتا ہے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، کہتے ہیں بس آپ خود گھٹی نہ دیں، ہمیں بتا دیں کیسے دینا، ہم بتا دیتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ بغیر چبائے بغیر کچھ کیے وہ کھجور کھلاتے ہیں بچے کی پیدائش پر، اور اس کے جو کھانے کی نالی ہوتی ہے اور سانس کی نالی ہوتی ہے وہ بالکل ایک دھاگے جتنی باریک ہوتی ہے۔ وہ کھجور کا ہلکا سا باریک سا چھلکا اس کی سانس کی نالی کے ساتھ چپک جاتا ہے، چند منٹوں میں بچے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ بہت سارے کیسز جب گلا کھول کے دیکھتے ہیں تو اوپر کھجور کا یا مائیں انڈا کھلاتی ہیں تو بس اوقات اس کا چھلکا ساتھ رہ جاتا ہے اور وہ سانس بند ہو جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر حضرات یہی سمجھاتے ہیں کہ بس آپ گھٹی دینی ہو تو کوئی اور چیز ایسی لیکوڈ چیز دے دیں جس سے کہ جو حلق میں نہ پھنسے اس کی۔ اور پھر اب دور جدید میں جتنی تحقیقات آگے جا رہی ہیں کہ ایک انسان کے منہ سے دوسرے انسان کے منہ میں جراثیم کا منتقل ہونا، یہ ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جیسے کہ آج کل بھی وبائی امراض میں، تو ایسی صورت میں تحنیک کی صورت کیا ہے کہ جو وہ دودھ پلا رہے ہیں یا وہ کوئی چیز پانی پلا رہے ہیں، شہد ملا پانی بھی پلاتے ہیں ڈاکٹر حضرات، بچوں کو دودھ بھی پلاتے ہیں، اس وقت اسی فیڈر پر آپ بسم اللہ پڑھ کے اس کو پلا دیجئے تو گھٹی بھی ہو جائے گی، سنت پر عمل بھی ہو جائے گا اور ثواب بھی مل جائے گا۔ پھر اس کے بعد جب ذرا بچہ بڑا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس وقت جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ہوا وہ تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تشریف لائے دنیا میں تو عرب کا کلچر تھا، عرب کا رواج تھا کہ وہ بچوں کو شہر سے باہر بھیجتے تھے اور دودھ پلانے کے لیے صحت مند خواتین کو تلاش کرتے تھے، وہ انائیں کہلاتی تھیں، جس کو حدیث میں مرضعہ کہا گیا، دودھ پلانے والی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی تمام کتابوں میں مستند حوالوں سے باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جو بچے پیدا ہوئے ان دنوں میں ان سب کو دیکھتے تھے لوگ، وہ جو خواتین آتی تھیں دیہاتی خواتین کوشش کرتی تھی مالدار گھرانے کے بچے ہوں تاکہ ان کو دودھ پلائیں تو پیسے بھی مل جائیں۔ وہاں لکھا ہے کہ سیرت کی کتابوں میں کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ تشریف لائیں تو اس وقت باقی اور تو کوئی بچہ بچا نہیں تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ یہ ان کو حضرت آمنہ سے لے گئیں دودھ پلانے کے لیے۔ تو اس وقت 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے وہ انائیں مرضعہ لے جاتی تھی دیہات کے اندر تاکہ صحت مند عورتیں دودھ پلائیں۔
اور پھر اس میں ایک یہ بھی حکمت ہوتی تھی کہ وہاں دیہات کی جو زبان ہوتی تھی وہ فصیح ہوتی تھی، خوب فصیح و بلیغ، یعنی بچہ جو ہے وہ صحیح عربی سیکھتا تھا، صحیح زبان سیکھتا تھا. یہ بھی ایک منشا ہوتی تھی اس میں باہر بچے کو بھیجنے میں. تو وہاں کا ایک معمول اور رواج تھا اس وقت. جناب حلیمہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ غربت تھی کہ اونٹ بھی جو ہے کمزور ہو گئے تھے، گھر کے افراد بھی کمزور ہو گئے تھے، بکریاں بھی کمزور ہو گئی تھیں. لیکن وہ خود کہتی ہیں، جناب حلیمہ سعدیہ روایت نقل کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر آئیں دودھ پلانے کے لیے تو جو ہی وہ گھر میں آئے تو بکریوں کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے، اونٹنیاں بھی صحت مند ہو گئیں، اور گھر میں اللہ نے برکتیں نازل فرمانا شروع کر دی، اور اسی میں پرورش ہوتی رہی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قرآن مجید کے اندر باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی اس بارے میں. یہ وہ موضوع ہے کہ بچوں کو دودھ پلانا اور خواتین دودھ پلائیں، مائیں دودھ پلائیں، یہ اب وہ موضوع ہے جس پر اربوں ڈالر دنیا خرچ کر رہی ہے، اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے، صرف اس لیے کہ جب مائیں دودھ نہیں پلاتی تو اسی صورت میں دوسری طرف کینسر موجود ہے کہ اللہ نے وہی غدود بنائے ہیں دودھ بنانے کے لیے، اور انہی غدود کو استعمال نہیں کیا جاتا، وہی دودھ پس کی شکل یعنی پیپ کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اور وہیں وہ سارے کے سارے سسٹم جو آج وہ پنک ریبن کی ایک بہت بڑی تحریک چلی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر چیسٹ کینسر کے بارے میں. تو میری خود جب بہت ساری ملاقات ان ڈاکٹر سے ہوئی جو کہ اس کینسر کے چیسٹ کینسر کے ماہرین ہیں، تو انہوں نے کہا کہ واحد علاج ہے کہ یہ عورت خود اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس کو کینسر نہیں ہو سکتا، اس خاتون کو ساری زندگی کینسر نہیں ہو سکتا. اللہ کا نظام ہے نا، خالق کا نظام ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہدایات دی، اور یہ وقت ہوتا ہے ہدایات کا جبکہ ماں باپ کو، بزرگ ماں باپ کو بھی یہ ذہن پورا بنا ہوا ہو اور انہوں نے قرآن حکیم کا مطالعہ کیا ہو، آیات کا ترجمہ پڑھا ہو، تب یہ بات بنے گی. شادی کے بعد اولاد ہو جائے پھر بچوں کو سمجھانا اس وقت سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ذہن بنا ہوا نہیں ہوتا. یہ ذہن سازی شادی سے پہلے نوجوان بچوں اور بچیوں کی گھروں میں کرنے کی بہت ضرورت ہے. بہت مہذب انداز میں، بہت محتاط انداز میں اس موضوع پر بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا. فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. اللہ تعالیٰ نے کتنے تفصیلی احکامات دیے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو 2 مکمل سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ وہ دودھ مکمل پلائے. اب آ کر سائنس نے کہا کہ یہ جو متبادل دودھ ہے، خشک دودھ ہے، لیکوڈ ہے، اور جو بچوں کو ڈبوں میں بند دودھ دیا جاتا ہے، پوری دنیا اس پر متفق ہو چکی ہے کہ یہ بچوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ دوا ہوتی ہے. ہر دوا کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. بالکل کوئی ایک دودھ بھی سائنسدان اب نہیں ڈکلیئر کر سکے، اس وقت تک واضح نہیں کر سکے جو انسانی صحت کے لیے مفید ہو. ایک بھی اس وقت سائنس میں 18 سال میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا ہوں، فرسٹ آف MBBS کو 18 سال میرے گزرے ان کے اندر پڑھاتے ہوئے، ان ڈاکٹروں سے بات چیت کرتے ہوئے، ان کے ساتھ ان مسائل پر گفت و شنید کرتے ہوئے، بحث کرتے ہوئے. جب ان کو قرآن کی باتیں بتاتا تھا کہتے ہم نے آج تک نہیں سنی، کہتے تھے آج تک ہم نے نہیں سنی تھی یہ باتیں. پڑھتے ہیں قرآن، پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، سارے تلاوت کرتے ہیں، لیکن چونکہ ترجمہ نہیں آتا، معلوم نہیں کہ ان آیات میں اللہ نے کیا کہہ دیا ہے. اللہ نے پورا نظام سمجھایا ہے کہ اس وقت ایک گھر کا پورا نظام بدل جاتا ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، کہ یہ 2 سال دودھ پلائے اس شخص کے لیے جو کہ پوری مدت کرنا چاہتا ہے.
پھر فرمایا وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. بہت عجیب خالق ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیے، بار بار عرض کروں گا، جو یہ آیتیں پڑھ رہا ہوں یہ خالق ہے انسان کا جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو وعلی المولود لہ، کہ جس کا یہ بچہ ہے اس پر لازم ہے، فرض ہے اس پر، کسوتہن رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ وہ اس کا لباس کا بھی انتظام کرے، اس کے کپڑوں کا بھی انتظام کرے، اس کے کھانے کا بھی انتظام کرے. حالانکہ کھانا پینا، رزق، نان، نفقہ، نان کہتے روٹی کو، نفقہ کہتے خرچ کو، تو نان نفقہ یہ بیوی کا پہلے سے فرض ہے، بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے فرض ہے. پھر اس کے بعد مزید کہا گیا دیکھو جس کا بچہ ہے اس پر یہ فرض ہے وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، کہ اب اس کے مزید لباس وغیرہ کا خیال رکھے، اس کے رزق کا خیال رکھے. خالق کہہ رہا ہے. ہمارے نوجوان بے فکرے، وہ بس اس خوشی میں ہوتے ہیں اولاد ہو گئی ماشاءاللہ، بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، بہت خوش ماشاءاللہ. قطعاً احساس ذمہ داری نہیں ہوتا ہمارے نوجوان شادی شدہ جوڑوں میں. اب یہ چیز پیدا کرنا ظاہر ہے ماں باپ کا کام، یہ چیز پیدا کرنا، یہ چیز سمجھانا، پہلے سے ذہن سازی کرنا کہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف. اب اس کے کھانے پینے کا اور انتظام کرنا ہے. یہاں تک کہ اللہ خالق ہے، روزے فرض ہیں، روزے فرض ہیں رمضان میں، لیکن دودھ پلانے کا اگر وقت آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے روزے ساقط کر دیے اور فرمایا بعد میں قضا کرے، اب نہ رکھے، کیونکہ اس سے بچے کو نقصان ہوگا، اس کے دودھ میں کمی آ جائے گی، بچے کی خوراک میں کمی آ جائے گی. رمضان کے فرض روزے رکھنے سے منع کیا ہے اس بچے کو دودھ پلانے والی عورت کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت طیبہ سے کتنا سمجھایا، اسوہ حسنہ سے کتنا سمجھایا. میں نے بتایا یہ وہ باتیں ہیں جو آج آ کر سائنس جو ہے 1450 سال بعد اس پر اربوں ڈالر خرچ کر رہی ہے، جو خالق نے پہلے بتا دی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سائنسدان نہیں تھے، یہ طے شدہ بات، سائنسدان نہیں تھے. وہ سائنسدان کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے ذہن سے، اپنی سوچ سے، اپنی ریسرچ سے، اپنی تحقیق سے جو اصول بناتا ہے اسے سائنس کہتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی اپنے ذہن سے نہیں بنایا. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ تو جو بولتے تھے اللہ سکھاتا تھا، وہ بولتے تھے، وہ ہدایات دیتے تھے. صرف یہ کہہ کر تمام باتوں کو، تمام اسوہ حسنہ کو، تمام سیرت طیبہ کو ایک لائن میں ایک طرف رکھ دینا کہ یہ عرب کا کلچر تھا، جی نہیں، جی نہیں. یہ تو قرآن پڑھنا پڑے گا. قرآن صرف عرب کے لیے نہیں تھا، وہ تو تمام مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ہر خطے کے لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں قرآن مجید میں سمجھایا اور پھر اس عورت کے حقوق بتائے کہ دیکھو اب اس عورت کا حق یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا، اس کی غذا کا خیال رکھو. اب یہ الگ سے حکم دیا. اس کو سسر لباس وغیرہ کا حکم دو. پھر عورتوں کو پاکی ناپاکی کے احکام سکھانا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آج ہمارے ہاں معاشرے کے اندر بہت عجیب سی بات عرض کر رہا ہوں کہ جب بچے ہوتے ہیں گھروں کے اندر تو ماؤں کو قطعاً پاکی ناپاکی کا احساس نہیں ہوتا، قطعاً. بلکہ بعض کے ہاں تو مشہور ہے کہ جی چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے. یہ ایک اور عجیب غریب بات ہے، چھوٹے بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے. لہذا وہی بچوں کے کپڑے بدل رہی ہیں، نیپکن بدل رہی ہیں، ناپاک کپڑے ہیں، اسی سے جناب بچے کو دھلا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اسی سے کھانا پک رہا ہے، وہی ہاتھ ہے، حالانکہ ناپاک. کوئی حدیث ایسی نہیں، ایک بھی حدیث ایسی نہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ دودھ پیتے بچوں کا پیشاب پاک ہوتا ہے. ایک بھی حدیث ایسی نہیں. ہاں وہ حدیث اور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون تشریف لائیں تو ان کے بچے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گود میں پیشاب کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لاؤ پانی لاؤ، اس کو چھینٹے دیے، اس کو دھویا، چیٹے مار کر اس کو پاک کر لیا کپڑوں کو. پاکی ناپاکی کا خیال پیدا کرنا یہ بہت ضروری. آج بچیوں کے اندر کوئی بچے شادی شدہ اولاد ہو گئی، باپ خود چونکہ سیکھا ہوا نہیں ہوتا، دین سیکھا نہیں ہوتا، بچیوں کے ذہن میں قطعاً پوری شادی کے دنوں تک بہت ساری ماشاءاللہ تیاریاں کی جاتی ہیں، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شادی تک کسی ماں نے اپنی بچی کو یہ بتایا ہو کہ بیٹا پاکی ناپاکی کے اولاد کے بعد یہ مسائل ہوتے ہیں.
اس لیے آج نوجوان بچوں کو بھی، نوجوان بچیوں کو بھی پاکی ناپاکی کے مسائل سمجھانا اولاد ہونے کے بعد بہت ضروری ہو چکا، ورنہ پورا گھر جو ہے نا وہ ناپاک کھانا کھائے گا اور ناپاک پانی پیے گا، ناپاک برتن ہوں گے۔ اس لیے 3 دفعہ ہاتھوں کو دھو لیا، پاک ہو گیا۔ جب بھی کوئی کام کیا ایسا بچوں کے ساتھ تو ہاتھ دھو لیے اور پاک ہو گیا۔ یہی حال باتھ روم کا ہے کہ باتھ روم کے اندر اب تو شاور وغیرہ آ گئے اور چیزیں آ گئی، ورنہ پہلے جو برتن ہوتے تھے اسی کے اندر ہاتھ ڈالے جا رہے ہیں، اسی کے اندر کپڑے دھوئے جا رہے ہیں، اسی کے اندر چھینٹیں گر رہی ہیں، قطعاً پاکی ناپاکی کا احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ ایک قطرہ ناپاکی کا گرنے سے سارا پانی بالٹی کا یا ٹب کا ناپاک ہو جاتا ہے، لیکن اب چونکہ وہ بیسن آ گئے اور جدید چیزیں آ گئی تو اس کی وجہ سے کافی بچت ہو گئی۔ تو دوسری چیز چھوٹے بچوں کے ساتھ سمجھانے والی بات کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ پاکی ناپاکی کا خیال رکھیں، اور پھر اس کے بعد ان کے آرام کا خیال، پورے گھر کا تعاون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اس وقت بھی، اس دور میں بھی مائیں سیکھی ہوئی ہوتی تھی، باپ سیکھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ تعاون کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ان کو اپنے سے مانوس کرنا، اپنے سے مانوس کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مانوس کرنا، ابھی وہ 1.5-2 سال کے ہیں، 2.5 سال کے ہیں، ان کو اپنے ساتھ مانوس کرنا، خاص طور پر بزرگوں کو مانوس کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو کتنا مانوس کیا ہوا تھا کہ وہ نواسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، ظاہر ہے نوافل سنتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں پڑھتے تھے، فرض مسجد میں جا کے پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عادت مبارکہ یہ تھی ان کی۔ گھر میں نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو کوئی نواسا جو ہے وہ اس پہ چڑھ جاتا تھا سجدے کے اندر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ لمبا کر دیتے تھے کہ نواسا ہے چڑھا ہوا ہے۔ وہ 2 ٹانگوں کے بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے تو ایک نواسا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے وہ کوئی 2 ٹانگوں کے بیچ میں سے گزرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ٹانگوں کو چوڑا کر دیتے تھے آرام سے گزر جائے نواسا۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر جو اب بزرگ آ گئے، وہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو کمرے کے اندر کرفیو لگتا ہے، بچہ پاس نہ پھٹکے، ہماری نماز خراب ہو جاتی، نماز خراب ہو جاتی، سارا سکون برباد کرتے، سارا خشوع خضوع خراب کر دیتے۔ وہ خشوع خضوع تو ہوتا یا نہیں ہوتا، لیکن وہ بچے نماز کے قریب نہیں ہوتے، بزرگوں کے قریب نہیں ہوتے۔ وقت قریب کرنے کا ہم لوگ بہت سوچتے ہیں معاشرے کے اندر کہ جنریشن گیپ بہت زیادہ ہو گیا، جنریشن گیپ، 2 نسلوں کے درمیان بڑھتا ہوا فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اس پر جب وہ جوانی کے اندر جو کام کرنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ابھی فی الحال اتنا سے جملہ عرض کرنا مقصود ہے کہ اس جنریشن گیپ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں بچپن سے اٹیچ کرنا پڑے گا بچوں کو، بزرگوں کو، بزرگوں اور بچوں کو بچپن سے اٹیچ کرنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد گھر میں جو تربیت ہوتی ہے بزرگوں سے دور رکھنے کے بارے میں کہ بزرگوں کو فلاں تکلیف ہے، بچوں کو بھی تکلیف ہو جائے گی، چنانچہ وہ بزرگوں کو اور زیادہ الگ کرتے ہیں، ان کے کمرے بھی الگ کر دیتے ہیں، ان کے پھر اٹھنا بیٹھنا بھی الگ کر دیتے ہیں، کھانا پینا بھی الگ کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو تربیت کرنے والے بزرگ جو بوڑھے بوڑھے گھر میں ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں، وہ تربیت نہیں کر پاتے، وہ ان کو الگ کر دیا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ جب پہلے اکٹھے رہتے تھے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا، جوائنٹ فیملی سسٹم جائز ہے ناجائز ہے وہ ہے نہیں ہے الگ بحث ہے، بالکل الگ بحث ہے، لیکن بزرگوں کے ساتھ رہنے سے جو کیفیات اور جو سلیقے ملتے ہیں نوجوان نسل کو، وہ شاید ان کو خود اپنی ریسرچ سے نہ مل سکے۔ لیکن اس معاشرے میں کہ جنہوں نے اپنے بزرگوں کو اولڈ ہوم بھجوا دیا، اولڈ ہاؤس بھجوا دیا، بوڑھوں کے گھروں میں بھجوا دیا، اپنے گھروں سے نکال کر ان کو فارغ کر دیا، آج وہی فیملی لائف سے، گھریلو زندگی سے بالکل خالی ہو چکے۔ فیملی لائف ان ملکوں میں ختم ہو چکی ہے، اور ابھی بھی ان ملکوں کے اندر جو لوگ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے بچوں کو رکھ رہے ہیں آج وہاں بھی موجود ہے، ابھی بھی موجود ہے۔ وقت کی ضرورت کہ ہم اپنی نوجوان نسل کی رہنمائی کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں کیا سکھایا، ان کے اندر صبر اور برداشت کو پیدا کرنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان کے گھر میں نوجوانوں کو خاص طور پر عرض کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ انما الولد مبخلۃ مجبنۃ، اور ایک حدیث میں فرمایا چھوٹے چھوٹے بچوں کو خطاب کرتے ہوئے
انکم لتبخلون وتجبنون وتجہلون، کہ اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے، کنجوس بنا دیتی ہے، اور انسان کو اولاد جو ہے اس کی وہ بزدل بنا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جاہل بھی بنا دیتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اولاد انسان کو بخیل بھی بناتی، کنجوس بھی بناتی ہے۔ اور وہ کیسے؟ کنجوس کس کو کہتے ہیں؟ جو گنجائش ہوتے ہوئے بھی اپنی ضرورت پر خرچ نہ کرے، گنجائش ہے کر سکتا ہے اپنے لیے، پھر بھی اپنی ضرورت پر خرچ نہ کرے، اس کو بخیل کہتے، کنجوس کہتے۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں کوئی موقع آتا ہے، عید آتی ہے، فلاں آتا ہے، وہ کہتے ٹھیک ہے میرے کپڑے وہ پچھلے سال والے ٹھیک ہیں، بچے کے لیے جوتا آ جائے، بچے کے لیے کپڑے آ جائے، میری خیر ہے، میری خیر ہے۔ یہ انسان کو اولاد بخیل بناتی، کنجوس بناتی ہے۔ یہ اولاد انسان کو بزدل بناتی ہے۔ یہی نوجوان شادی سے پہلے، اولاد ہونے سے پہلے، اس کو گھر میں کوئی بچہ روتا تھا تو اس کو غصہ آتا تھا، سنبھالے نہیں جاتے بچے، اور یہی انسان ہوتا ہے جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے تو رات کو بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، یہ باپ جو ہے نوجوان لے لے کر اس کو گود میں پھرتا ہے، اس کو غصہ سب ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو خلاف مزاج، خلاف اصول، خلاف مفاد دیکھ کر بات غصہ نہ آئے تو اسے بزدل ہی کہتے ہیں۔ یہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، صحیح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، یہ انسان بزدل ہو جاتا ہے، پھر اس کے غصے سارے بدل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل میں رحم ڈال دیتا ہے۔ اور لتجہلون، یہ بچے جو ہے انسان کو جاہل بنا دیتے ہیں، کیونکہ انسان ان میں لگ کر علمی ضروریات سے کنارہ کش ہو جاتا ہے بسا اوقات۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے اندر یہ تبدیلیاں آتی ہیں بچے کی پیدائش کے بعد، لیکن کب؟ جبکہ انسان اولاد پر توجہ دیتا ہو۔ آج کی نشست میں صرف عرض کرنا یہ تھا، خلاصہ یہ ہوا بات کا آج کی نشست کا، کہ اولاد کو مائیں خود دودھ پلائیں، یہ وہ ہے سائنس جس پر آج اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا، پھر باپ کو چاہیے کہ تعاون کرے، مالی تعاون کرے، ان کے رزق کا، ان کے کھانے پینے کا، ان کے لباس کا خیال رکھے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا۔ اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اندر جو گھریلو معاشرہ افراد ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ وقت خیریت کے ساتھ گزار دیتا ہے۔ اور آخری بات جو درمیان میں عرض کی کہ آج بزرگوں کو چاہیے کہ وہ نو عمر بچوں کو، نومولود بچوں کو اور بالکل ابتدائی زندگی کے اندر اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں۔ جب وہ اب دور کرتے رہیں گے، پھر جب وہ ہوش سنبھال لیں گے، پھر ہم چاہیں گے کہ وہ ہمارے قریب آ جائیں، بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے ان کو قریب کیا۔ نماز میں اگر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے پر چڑھ رہے ہیں، پشت پر چڑھ رہے ہیں، دو ٹانگوں کے بیچ میں سے گزر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہہ رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، ان کو اپنے قریب کر رہے ہیں۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت، اللہ رب العزت ہمیں معاشرے کی اس بارے میں رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔